بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جا بجا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھے ہی پکارو، میں ہی تمہاری پکار اور عبادت کے لائق ہوں۔ جو مانگنا ہے مجھ ہی سے مانگو، میں ہی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں ہی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں، تمہارے احوال کو دیکھتا ہوں، تمہاری عبادتوں کو بھی میں ہی دیکھتا اور قبول کرتا ہوں۔ مجھ سے ہی مانگو، مجھے ہی پکارو، مجھ سے ہی دعا کرو، میں ہی قبول کرنے والا ہوں، میں ہی عطا کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کون ہے جو تمہیں دے۔ تو اللہ رب العزت کا جو حق ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مشکل کشا اور ہمارا حاجت روا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ہر حاجت کو اللہ رب العزت سے ہی مانگیں۔ ہمیں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے ہی مانگو، وہی تمہیں دینے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے ہمیں دکھایا، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ سے ہی مانگا، اور اللہ ہی سب کچھ سب کو دینے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، اور کچھ ایسے اللہ رب العزت کے اسماء مبارک ہیں جن سے اللہ رب العزت کو اگر پکارا جائے، جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ایسے پیارے پیارے نام ہیں جن سے اگر ہم اللہ کو پکاریں، جن کے وسیلے سے اور جن کو پڑھ کے اور جن کو اللہ سے مانگ کے ہم اللہ سے جو مانگے وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، دعا کی نہیں جاتی، دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعا کا مانگنا۔ پڑھنے اور مانگنے میں بہت فرق ہے۔ پڑھنا تو صرف زبان سے اس کی ادائیگی ہے ان کلمات کی کہ ہم نے یہ دعا پڑھ لی تو بس پڑھ لی، نہیں، ہمارا دل بھی ہماری زبان کے ساتھ ہو، ہمارا ذہن بھی ہماری زبان کے ساتھ ہو، ہمارا دماغ، ہماری زبان اور ہمارا دل تینوں ایک ہی جگہ پہ ہوں، ایک ہی طرف متوجہ ہوں، یکسوئی کے ساتھ ہوں، استحضار کے ساتھ ہوں، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ میں نے اللہ سے مانگا اور میرے اللہ نے مجھے دے دیا۔ یہ نہیں کہ میرا اللہ مجھے دے گا، بلکہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے یہ دے دیا۔ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے وہ عطا کر دیا۔ میں اللہ سے جو مانگتا ہوں وہ میرا رب مجھے دیتا ہے، اس یقین کے ساتھ، اور اللہ میری دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، اس یقین کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، اس بے یقینی سے مانگی ہوئی دعائیں رد ہوتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسے خاص کلمات ہیں، اللہ رب العزت کے ایسے پیارے پیارے اسم ہیں جن کو پڑھ کر اگر ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ضرور بالضرور اس کو قبول فرماتے ہیں۔ ہاں، کوئی ایسا وقت ہوتا ہے، کوئی اللہ کی اس میں حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چیز عطا کرنے میں اگر دیر ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، یا اس کا اللہ رب العزت ہمیں کچھ متبادل عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کا بدلہ ہمیں اللہ رب العزت مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا کے عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں مل جاتا ہے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے مومن کی، جو یقین سے مانگی جائے، دل سے مانگی جائے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ طاقت پرواز وہی دعا رکھتی ہے جو دل سے مانگی جائے، پڑھی نہ جائے، اللہ سے مانگی جائے۔ تو آپ کو ایک ایسا اللہ رب العزت کا اسم بتاتے ہیں جس کو آپ یقین سے پڑھ کے دعا کریں گے۔ رات کی تنہائی میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، پھر اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے۔ اس سے پہلے یہ کلمات ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ان کو 700 بار آپ پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میری اس ندا کو قبول کر رہا ہے، اور میری اس آواز پہ میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ، اس احتضار کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ لو لگا کے، اس توجہ کے ساتھ، اس دھیان اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے
یہ پکاریں، یہ صرف پڑھیں نہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس طرح نہ پڑھیں، بلکہ اللہ سے متوجہ ہو کے رات کی تنہائی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اس استحضار کے ساتھ دل سے آواز نکال کے اللہ کو پکاریں اور اللہ سے مانگیں۔ 700 بار اس اسم کو پڑھ کے اللہ سے مانگ کے آپ جو دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا فوراً شرف قبولیت پا جائے گی اور اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے گی، اور میرا اللہ آپ کو وہ چیز عطا کرے گا جو آپ اس سے مانگیں گے۔ اللہ سے دنیا بھی مانگیں خیر کی، آخرت بھی مانگیں، آخرت کی بھی خیریں مانگیں، دنیا کی بھی کامیابیاں اور خیریں اور عزتیں، کامیابیاں اور کامرانیاں اور نعمتیں مانگیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ کے اس اسم کی برکات اور کرشمات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔